بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ بھارت میں کرونا وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث مسلمانوں نے مساجد کو ہسپتالوں میں تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف ہندو انتہا پسندی اور بربریت کے باوجود بھارتی مسلمان بھی بھارت میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے باعث انسانیت کا جذبہ لیے آگے آگے ہیں۔ مغربی ریاست گجرات میں ایک مسجد کو 50 بستروں کے ہاسپٹل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ مساجد میں مسلمانوں کی جانب سے تشویشناک مریضوں کو آکسیجن فراہم کی جا رہی ہے اور ان کے لیے بستروں کا انتظام بھی کیا جا رہا ہے۔ مسجد کے منتظمین کا کہنا ہے کہ کورونا کی صورتحال بہتر نہیں اور لوگوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل میں بستر نہیں مل رہے، تو ہم نے متاثرین کے لیے مسجد کو ہی ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر دنوں میں ہی مسجد میں تمام بیڈز بھر گئے ہیں۔ دوسری جانب دارالعلوم دیوبند نے بھی 20 نرسوں اور 3 ڈاکٹروں کے ساتھ 142 بستروں پر مشتمل ہاسپٹل کی سہولت کورونا کے مریضوں کو فراہم کی ہے، جن میں ہر مذہب کے لوگ زیر علاج ہیں۔ مسجد کی کمیٹی نے کہا ہے کہ ہم کورونا کے مریضوں کے لیے 1000 بیڈ پر مشتمل ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، تاہم آکسیجن کی فراہمی میں رکاوٹ ہے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن نے سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس فائز عیسیٰ کے کیس سے پردہ اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جسٹس فائز کے خلاف ایف آئی اے میں کیس کا اندراج چاہتے تھے۔ شہزاد اکبر، فروغ نسیم، اعظم خان اور ایف بی آر کے اشفاق احمد بھی اس سارے معاملے میں ملوث تھے۔ ایک انٹرویو میں بشیر میمن نے انکشاف کیا کہ وزیر اعظم کے سٹاف کے ایک سینئر رکن نے مجھے فون کر کے کہا کہ وزیر اعظم نے آپ کو بلایا ہے۔ جب ملنے گیا تو ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ اور وزیر اعظم کے مشیر احتساب شہزاد اکبر پہلے سے موجود تھے۔ اعظم خان اور شہزاد اکبر مجھے لے کر وزیر اعظم آفس میں گئے، جہاں عمران خان نے مجھ سے کہا کہ تم پہلے بھی بڑے اچھے کیس بناتے رہے ہو، اس کیس میں بھی ہمت کرنا اور اچھا کیس ہی بنانا۔ اس پر میں نے حیرانگی سے شہزاد اکبر اور اعظم خان سے کہا کہ آپ جسٹس فائز اور ان کی اہلیہ کے خلاف ایف آئی اے کی تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ دوسری جانب شہزاد اکبر نے بشیر میمن کے الزامات کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بشیر میمن کو جسٹس فائز کے معاملے میں وزیر اعظم یا مجھ سے ملاقات کے لیے کبھی نہیں بلایا گیا، نہ ہی ان کی وزیر قانون فروغ نسیم سے کوئی ملاقات ہوئی۔ انہیں کسی شخصیت کے خلاف کوئی کیس شروع کرنے کا کبھی بھی نہیں کہا گیا۔ دوستو، میرے خیال سے حکومت کی اس تردید سے کام نہیں چلے گا۔ اگر بشیر میمن جھوٹا ہے تو اس کو گردن سے پکڑ کر سپریم کورٹ میں لایا جائے۔ یہ آئیں بائیں شائیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی بڑا وزیر اعظم عمران خان پر الزام لگایا ہے۔ اگر آپ سچے ہیں تو بشیر میمن کو گردن سے پکڑیں اور اس کو اٹھا کے سپریم کورٹ میں پھینکیں، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ سعودی عرب میں کورونا کی عالمی وبا کے بعد مسجد الحرم میں پہلی بار طواف کا صحن نمازیوں اور عمرہ زائرین سے پوری طرح بھر گیا۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ ضابطوں کی پابندی کے ساتھ حرم میں نماز اور عمرہ کی سہولت سخت ایس او پیز کے ساتھ جاری ہے۔ انتظامیہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ رمضان کے پہلے عشرے کے دوران 15 لاکھ افراد نے کورونا ایس او پیز کی پابندی کے ساتھ نماز اور عمرے کی سعادت حاصل کی۔ مسجد کی انتظامیہ نے مطاف میں 14 کی بجائے 25 ٹریک کر دیے ہیں۔ ان میں سے 4 جو خانہ کعبہ کے بالکل قریب ہیں وہ بزرگوں اور معذوروں کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں۔ بیلجیم میں ریس لگانے والے کبوتر کو 1.6 ملین یورو کی ریکارڈ قیمت پر فروخت کیا گیا ہے۔ اس 2 سالہ کبوتر کو صرف 200 یورو کی قیمت فروخت کیا جانا تھا، تاہم چائنا میں سے ایک شخص نے نیلامی میں اس کی قیمت 1.6 ملین یورو لگا دی۔
جس فیملی نے اس کبوتر کو پالا تھا وہ یہ خبر سن کر دنگ رہ گئے۔ اس 4 سالہ کبوتر کا نام آرمانڈو تھا، تاہم جس وقت 2019 میں اسے فروخت کیا گیا تھا وہ ریس لگانے سے ریٹائرڈ ہو چکا تھا۔ اس کبوتر نے 2018 میں متعدد مقابلے جیتے ہیں، جن میں قومی سطح پر متوسط فاصلے کے مقابلے بھی شامل ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ چائنا میں کبوتروں کی ریس کا کھیل کافی مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اتر پردیش کے شاملی ضلع کے کھینڈی خوشنم گاؤں میں کھیت سے مغلیہ دور کے سونے اور چاندی کے سکے دریافت ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کھیت میں رات کے وقت غیر قانونی طور پر کی جا رہی کھدائی کے دوران خزانے کی دریافت ہوئی ہے۔ برآمد شدہ سکوں کا کل وزن 202.5 کلو ہے۔ ماہرین کے مطابق دریافت شدہ سکے مغل دور کے ہیں، جو کسی وقت یہاں دفن کیے گئے ہوں گے۔ دوسری جانب صدیوں پرانے سکوں کی اطلاع پر پولیس اور محکمہ ریونیو کے اہلکار بھی موقع پر پہنچ کے لوگوں سے پوچھ گچھ کے دوران کھیت کے مالک اور دیگر لوگوں نے سکے حاصل کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیال کوٹ کے شہری نے محض 22 سال کی عمر میں 3 شادیاں کر ڈالیں۔ تینوں بیگمات ایک ہی گھر میں مقیم ہے اور اطلاعات ہیں کہ اب تینوں بیگمات مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی دلہن بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ گاڑیوں کے کاروبار سے وابستہ عدنان نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں ساری بیگمات مقیم ہے اور پتہ نہیں کیسے یہ صلح صفائی میں مقیم ہیں۔ دوستو، ایسی خبریں پہلے انڈیا سے آتی رہی ہیں اور اب دیکھا دیکھی پاکستان سے بھی آنا شروع ہو چکی ہیں۔ بہرحال خبر میں تو ان کے نام بھی بتائے گئے ہیں، لیکن یہاں میں نہیں بتا رہا۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اللہ خیر کرے یہ چوتھی والا ہنسا میرا لیڈر کپتان نہ سن لے۔ ابھی تو مہنگائی دور کرنی ہے، اپوزیشن کے لگائے گئے الزامات دھونے ہیں، اپوزیشن کو دھونا ہے، باقی بہت سے اور بھی کام کرنے ہیں۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ تینوں ایک ہی گھر میں رہتی ہیں اور یہ تینوں مل کر اپنے شوہر کے لیے چوتھی بیوی کو بھی ڈھونڈ رہی ہیں۔ اس عدنان نامی لڑکے نے بتایا کہ موجودہ دور میں ایک بیوی کو رکھنا، اس کے نخرے اور اس کی لڑائیوں سے بچنا بہت مشکل کام ہے، لیکن اقبال کا یہ شہین تینوں بیویوں کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیکل کر رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں عدنان نے بتایا کہ رشتے اچھے ملتے رہے، نکاح کی آفر آئی تو قبول کرتا چلا گیا۔ اچھی بیویاں ملی ہیں۔ عدنان کا مزید کہنا تھا کہ پہلا نکاح 16 سال کی عمر میں ہوا، اس کے بعد دوسرا 20 سال کی عمر میں اور تیسرا 1 سال پہلے ہوا ہے۔ ویسے کیا دوستو 16 سال کی عمر میں نکاح جائز ہے؟ لگتا نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی خبر ہے، عام طور پر ایسی خبر اتر پردیش کی طرف سے آتی ہے۔ بہرحال تینوں مل جل کر کام کرتی ہیں۔ ایک بیگم نے بتایا کہ ایک ہی گھر میں مقیم ہے۔ گھر میں 5 کمرے، 3 بیڈ روم، 1 ڈرائنگ روم اور 1 سٹور روم ہے۔ اسپین کی ایک عدالت نے 27 سال بعد مرے ہوئے شخص کی خبر ورثاء کو دینے پر حکام کو 2.5 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کر دیا۔ 8 دسمبر 1990 کو جنوبی اسپین میں ایک حادثے میں ایک شخص کی موت واقع ہوگی۔ واقعہ کے 6 روز بعد اہل خانہ نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروائی۔ حکام اور اہل خانہ 27 سال تک اس نوجوان کو ڈھونڈتے رہے، لیکن پھر 12 جون 2017 کو پتہ چلا کہ جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں اس کی تو موت واقع ہو چکی ہے۔ سرکاری محکموں کی غفلت سامنے آنے پر وزارت داخلہ نے متاثرہ خاندان کو بطور ہرجانہ معمولی رقم ادا کی، جس کے بعد اس خاندان نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے اہل خانہ کو 1,20,000 پاؤنڈ یعنی 2.5 کروڑ روپے کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ اس رقم میں سے 54,000 پاؤنڈ والدہ جبکہ 18,000 پاؤنڈ بہن بھائیوں کو ملیں گے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو بھی بھاری جرمانہ عائد کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کا پاسپورٹ 2020 میں دنیا کا سب سے مضبوط پاسپورٹ رہا ہے۔ یہ درجہ بندی پاسپورٹ انڈیکس کے ذریعے دی گئی ہے۔ اس وقت یہ دنیا بھر میں 171 مقامات پر ویزا فری سروس سہولت مہیا کرتا ہے۔
سوئس شہری دنیا کو 185 ممالک کا بغیر کسی پیشگی ویزے کے سفر کر سکتے ہیں۔ جاپان ایک بار پھر پہلے نمبر پر ہے، جہاں اس کے شہری 191 مقامات پر جانے کے لیے ویزا فری رسائی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ سنگاپور دوسرے نمبر پر ہے، جہاں سے دنیا بھر میں 190 مقامات تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کویت اور قطر کے ممالک میں عالمی سطح پر 57 نمبر پر ہیں۔ اس کے بعد امارات کا نمبر ہے، جبکہ بحرین 64 میں، عمان 65 اور سعودی عرب 67 نمبر پر ہیں، جبکہ پچھلے سال سعودی عرب 70 میں نمبر پر تھا۔ عراق کا پاسپورٹ اس فہرست میں سب سے آخر میں رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے 193 ممبر ممالک کے پاسپورٹ انڈیکس کی درجہ بندی کے مطابق 8 ممالک کے پاسپورٹ سال 2020 کے لیے دنیا کے 10 سب سے کمزور پاسپورٹ کی درجہ بندی میں آخری صف میں شامل تھے۔ عراقی پاسپورٹ کے حامل افراد صرف 4 ممالک میں ویزا کے بغیر سفر کر سکتے ہیں۔ افغانستان دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کے طور پر دوسرے نمبر پر ہے، شام کا تیسرا، صومالیہ کا چوتھا، یمن کا 5واں، ایران کا 6واں، جبکہ فلسطین کا 7واں نمبر ہے، جبکہ پاکستانی پاسپورٹ 8ویں نمبر پر ہے۔ 9ویں نمبر پر شمالی کوریا کا پاسپورٹ، جبکہ میانمار کا پاسپورٹ 10ویں نمبر پر ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔